بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہم لوگ سورۃ المنافقون پڑھ رہے تھے، تو آگے کا ہم لوگ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے، تو وہ سر مٹکاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ہم لوگ سورۃ المنافقون شروع کیے تھے. سورۃ المنافقون کا شان نزول جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے یہی توقع تھی، میں نے پہلے ہی تم لوگوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو جمع مت کرو، ان لوگوں کو تعاون مت کرو. اس کے بعد اس نے بہت ہی ایک نازیبا جملہ کہا کہ سمن کلبک یأکلک او یأکلک. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ هم یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول محمد کے ساتھ جو ہے ان پر تم لوگ خرچ مت کرو تاکہ وہ لوگ بکھر جائیں، اور جب مدینہ ہم چلے جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. تو عبداللہ بن ابی تعلق سے تقریباً یہ آیتیں ہیں یا منافقین کے تعلق سے. تو جب اس کے یہ کرتوت باہر پڑ رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے تعلق سے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے کہا، منافقین کے گھر والوں نے کہا، یہ بھی ہے، اور صحابہ نے بھی کہا ان لوگوں سے کہ اور کتنا تم چھپنا چاہتے ہو، اب تو تمہارا جو کچا چھٹا ہے وہ واضح ہو گیا، باہر پڑ گیا، اب اللہ کے رسول کے سامنے جاؤ اور معافی مانگ لو، وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے. تو یہ جب اس سے کہا گیا تو تکبر کرتے ہوئے اور اپنا سر ہلاتے ہوئے نکل گیا. ان لوگ منافقین نے یہ کہا کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اور جب بھی اس سے کہا گیا کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، وہ استغفار طلب کریں گے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، تو وہ تکبر کرتے ہوئے چلا گیا اور حق سے رک گیا. یہی آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، منافقین سے کہا گیا، عبداللہ بن ابی سے بھی اور دوسرے جیسے مفسرین نے کہا کہ منافقوں کا جب کبھی یہ راز فاش ہو جاتا، راز فاش ہو گیا، تو ان کے گھر والوں نے بھی کہا، صحابہ نے بھی کہا کہ اب تم بننے کی ضرورت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری حقیقت پتہ چل چکی ہے اور مؤمنین کو بھی پتہ چل چکی ہے، لہٰذا معافی مانگ لو. تو انہوں نے نہیں مانا اس بات کو، اپنے سر ہلاتے ہوئے، اپنے سروں کو موڑتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے تھے. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک ایسے نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا جس سورۃ التوبہ میں جب یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ استغفر لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یا یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر جانتا کہ 70 سے بھی زیادہ اگر میں مغفرت طلب کروں، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، تو میں ان کے لیے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اس کے بعد کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ استغفار طلب کریں یا نہ کریں، ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت میں جو سورۃ کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 70 مرتبہ کا لفظ 70 مرۃ، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 70 مرۃ تکثیر کے لیے ہے کہ بہت زیادہ آپ، جیسا کہ ان کے عرب کے کلام میں یہ مشہور ہے، زیادتی اگر وہ بتانا چاہتے تھے تو 70 مرتبہ تمہیں کام کر لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، ایسی زنجیر ہے جس کا طول یا جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ اس طریقے سے ان کے اقوال میں، ان کے کلام میں تکثیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص ان کے لیے ایسا تھا، مغفرت طلب کرنے کا اپنی امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو منافقین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حرص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اس بات پر ابھاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دینے والا عبداللہ بن ابی، اس کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے فرزند عبداللہ بن ابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ثوب دیجئے، آپ کا کرتا دیجئے، میں اس میں کفن کروں گا اپنے والد کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جنازے کی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے اور جنازے کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ بہرحال یہ تھا ان لوگوں کا رویہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسنانہ رویہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یہ فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ گزر چکا ہے یا سبقت کر چکا ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے، یہ اپنی مغفرت نہیں چاہتے ہیں، اور یہ نیک کام بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ نیک کاموں کے لیے اللہ کی توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کا نیک کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی توفیق نہیں دیتا۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ خروج کرنا چاہتے، یعنی جب تبوک نکل رہے تھے تو جو معذور لوگ تھے، واقعی جن کے پاس عذر تھا، وہ لوگ بھی آئے۔ اس کے علاوہ یہ جو اعرابی تھے وہ لوگ بھی آئے، پھر یہ منافقین بھی آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہیلے بہانے کرتے تھے۔ کسی بھی غزوے میں یہ لوگ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ ہم فلاں ہماری مجبوری ہے، فلاں ہماری مجبوری ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا،
کہ کسی نے آ کر یہ بھی بہانہ پیش کیا کہ ہمارے گھر حفاظت سے نہیں ہے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے ہمارے گھر کا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ہی بعورہ، وہ کوئی غیر محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان یریدون الا فرارا، یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا رویہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اگر یہ نکلنا چاہتے تو اس کے لیے تیاری کر لیتے، اچھی طرح تیاری کر لیتے جہاد میں نکلنے کی۔ لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھ کھڑا ہونا یا جہاد کے لیے نکلنا ناپسند کیا ہے، ان کا اطاعت کرنا، یہ اطاعت جو کہ جہاد کی شکل میں ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فثبطهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اطاعت سے دور کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تم بھی پیچھے رہ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس بدبختی سے بچائے۔ یہ بہت بڑی بدبختی، اس سے بڑھ کر بدبختی کوئی نہیں ہے۔ ہدایت مل جائے اسلام کی، پھر اسلام کی تعلیم بھی حاصل ہو جائے۔ اب ان لوگوں تو اور زیادہ یہ تھا کہ اس زمانے میں تھے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ کئی صورتوں میں، یعنی یہ بہت بڑی تفصیل ہے جو منافقوں کے تعلق سے ہے۔ جب اللہ کے نبی کا مجلس میں نصیحت کے لیے بیٹھتے تھے تو صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے صحابہ، اور یہ لوگ تھے کہ سب سن کر جب چلے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا کہا، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی تھی؟ تو یہ ان کا حال تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو جن کی تباہی فسق پر ہے، جن کا مزاج ہی فاسق ہے، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، کہ خرچ مت کرو تم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں۔ انفضا کے معنی ہے بکھر جانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہوئے، نرم خوب واقع ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سخت ہوتے، سخت دل کے ہوتے اور سخت مزاج کے اگر ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ساتھ نہیں جڑتے بلکہ بکھر جاتے۔ تو انفضا کے معنی ہے بکھر جانا، کہ اس نے کہا کہ تم ان پر خرچ مت کرو، ان مسکینوں پر خرچ مت کرو تاکہ یہ دور ہو جائیں۔ تمہارے خرچ کی بدولت ہی تو یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ مہاجرین کیسے کیسے قربانی دے کر آئے ہیں، اپنی جان مال کی، تن من دھن کی وہ لوگ قربانی دے کر آئے تھے۔ ان لوگوں کو اس کا کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم پر کوئی خرچ کرے گا۔ اخلاص تو یہی ہوتا ہے، اخلاص تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے انسان ان سب کو تج دینے کا فیصلہ کر لے، تب جا کر اس کا اخلاص پورا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا انتظام جہاں سے کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کو پتہ نہیں تھی، پتہ بھی تھی، کوئی لوگ اس کو بھول گئے کہ مہاجرین کیسے کیسے حالت میں اپنی قربانیاں دے کر مکے سے مدینہ پہنچے تھے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ خرچ کرنا چھوڑ دو تو چلے جائیں گے، اپنے راستے پکڑ لیں گے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خزانے زمین اور آسمان کے، لیکن منافقین اس کو نہیں سمجھیں گے۔ منافقین سمجھتے ہیں، سمجھ ہیں یہ لوگ۔ تو ارزاق جو اللہ کے تعالیٰ جس روزی دینا چاہتا ہے اللہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہوں حدیث لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ یا لو توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر
اللہ پر کما حقہ توکل ہوگے، جیسے توکل کرنا ہے ویسے توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں بھرے پیٹ، ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کا دانہ کہاں رکھا ہوا، پانی کہاں رکھا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو مہاجرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا ان کی جو مدد کر رہے تھے انصار، کسی کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، یہ فکر انصار کو نہیں تھی، اور نہ مہاجرین کو فکر تھی کہ ہم پر انصار اگر خرچ نہیں کریں گے مدینے ہم کہاں جائیں گے، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، جن کو مادی چیزیں صرف نظر آتی ہیں، تو وہ لوگ اسلام پر، اہل اسلام پر ایسے ہی الزامات لگاتے ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اس موقع پر اس نے جو کہا تھا عبداللہ بن ابی نے، یہ بھی تھا کہ جب ہم مدینہ چلے جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ یہاں پر عزت والے سے مراد عبداللہ بن ابی اپنے آپ کو سمجھا، اور ذلت والے سے مراد نعوذ باللہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب اس کو عبداللہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اپنے چچا کے پاس تھے، وہ انہوں نے جب سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہہ دیا کہ اس طریقے کی بات اس نے کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، چونکہ چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ نہیں، تم اس آدمی کو غلط سمجھے ہوں گے، تم کو ان پر غصہ ہوگا یا اس نے کچھ اور کہا ہوگا تو تم نے یہ سمجھا ہوگا۔ انہوں نے کہا، قسم کھائی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ اس نے کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کچھ برا بلا کہا اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں سخت الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا تو آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قسمیں کھائی اس نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا۔ اس کے بعد زید بن ارقم اپنے گھر میں چلے گئے، ان کو بہت ہی برا لگا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو تعجب ہوا منافقین کے اس جھوٹ پر، ان جھوٹی قسموں پر بہت تعجب ہوا اور بہت تکلیف ہوئی ان کو اس پر۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور ان کا راز اللہ تعالیٰ نے فاش کر دیا، یا ان کی جو دلوں میں خفیہ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس کو۔ عبداللہ بن ابی کے فرزند عبداللہ بن ابی، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو جب مدینہ پہنچے تو وہ مدینے کے شاہراہ پر، یعنی مدینہ جہاں سے داخل ہوتے وہاں پر ٹھہر گئے تلوار لے کر، اور کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو اور یہ کہو کہ ازل تم ہو، یعنی ذلیل تم ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعز ہیں، عزت والے ہیں، جب تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبداللہ بن ابی کے فرزند تھے ان کو کہا، وہ مخلص مسلمان تھے، تو انہیں کہا کہ آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، لیکن اس نے کہا بھی کہ میں ہی ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ یہ عزت اور ذلت کا معاملہ دنیا سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کی عزت ان کی زندگی میں بھی دکھاتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عزت، جو مخلص مسلمان ہیں، مخلص مومن ہیں، ان کی زندگی میں ان کی عزت کوئی کرے نہ کرے، بعد میں تو ان کے نقش پا پر چلنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، اور ان کی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی کہ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ آنے والے لوگوں میں میری اچھی لسان صدق، میرے لیے لسان صدق یعنی سچی زبان میرے لیے بنا دے، یعنی سچی تعریف کرنے والے ہمارے رہیں، ہمارے خاندان کے رہیں، مجھے ایسا بنا دے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعریف رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دی۔
تو ایسے ہی ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ان کی قدر کی جائے نہ کی جائے، بعد میں تو کی جاتی ہے، اور بعد میں ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ اصل عزت ہے۔ عزت وقتی جو عزت ہوتی ہے پیسے کی، مال کی، جاہ کی، یہ عزت اصل عزت نہیں ہے، بلکہ یہ عزت بسا اوقات جھوٹ بھی ہوتی ہے۔ لوگ منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جن کے پاس سلطنت ہے، ان کی اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جھوٹی تعریفیں ان کے پاس کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ، سلاطین، ان کے بارے میں ہم سنے اور پڑھے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہوتے ہیں مفاد پرست ہوتے ہیں اور جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ مومن کبھی اپنی تعریف کے لیے کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، مومن کبھی اپنی تعریف کے لیے کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا مخلص ہوتا ہے کہ اپنے کام کو صرف اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے کام کو، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، نیک بنا دے، میرے کام کو پورا پورا نیک بنا دے، واجعلہ لوجہک خالصا، اور میرے اس کام کو تیرے لیے خالص بنا دے، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کسی اور کے لیے میرے کام میں کچھ حصہ مت رکھ۔ یہ مومن کا کام ہوتا ہے، یہ مومن کا عمل ہوتا ہے۔ کچھ بھی اگر وہ کرے تو اس کا منشا اور ماوا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اس کا اجر چاہتے ہوئے مومن کام کرتا ہے۔ یہ دنیا کی عزت وقتی ہوتی ہے، اصل کامیابی، اصل عزت تو آخرت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مومنو، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو ایسا کریں گے وہ بڑے ہی نقصان میں ہوں گے، وہ بڑے ہی نقصان میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیے، اب تک اوپر جو گزرا، منافقین نے یہ کہا کہ اپنے مال نہ خرچ کرو مومنوں پر۔ جو منافق ہوتے ہیں، جو منافق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ لوگ، ان کو مال بہت بڑی چیز تھی، جس کے لیے انہوں نے مومنوں کے خلاف میں اتنی بڑی بات کہی کہ ان پر مال خرچ نہ کرو۔ اور کئی مرتبہ منافقوں کا یہ رویہ سامنے آ چکا تھا کہ اپنے مال کی حفاظت میں جیسا اور جان کی حفاظت میں لوگ اطاعت سے دور ہو جاتے تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا جو لوگ جہاد میں جاتے تھے ان کے خلاف میں انہوں نے کہا کہ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ارے کیوں چلے گئے محمد کے ساتھ؟ اگر ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، ما ماتوا وما قتلوا۔ اور دوسری جگہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا، الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم ولئن نصروهم لننصرنكم۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ وہ مومنوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم مت جاؤ اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنے مال کو چھوڑ کر کے، اپنے جانوں کو تباہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ نہ جاؤ۔ یہ باقاعدہ نصیحت کرتے تھے اور ڈراتے تھے لوگوں کو۔ اس سے پہلے بھی سورۃ التغابن میں بھی گزر چکا ہے کہ مال اور اولاد کیسے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مال اور اولاد اور اہل کی جو محبت ہے اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں یہاں پر کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایسے جو کریں گے، یعنی اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے جو لوگ اطاعت سے دور ہو جائیں تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان منافقوں کی طرح یا کافروں کی طرح اپنے مال کو اور اپنے اولاد کو اللہ کے اطاعت سے بڑھ کر اگر سمجھے، یا وہ مال، وہ اولاد جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، تو
وہی اس کا خسارہ ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو عطا کیا ہے، اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو وہ کہے کہ اے اللہ مجھے کیوں مہلت نہیں دیا۔ لولا اخرتنی کا معنی ہلا اخرتنی، کیوں نہیں مجھے مہلت دیے، مہلت دیا تو نے، الی اجل قریب، قریبی مدت کے لیے۔ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور ہرگز، آپ لوگ جانتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، لن کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، نفی میں جب تاکید پیدا کرنا ہے تو لن استعمال کرتے ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جس نفس کی موت کا وقت آ جائے تو ہرگز دیر نہیں کریں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے اس سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ موت آ جائے یعنی استحضار کا وقت آ جائے، موت آنا ہی ضروری نہیں بلکہ موت کے استحضار کا وقت آ جائے، سکرات کا وقت آ جائے، اس سے پہلے تم خرچ کر لو۔ اس لیے کہ یہاں پر بعض مفسرین نے خرچ کرنے کے یہاں پر جو انفقو کہا گیا ہے یہ زکوٰۃ کے لیے کہا گیا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کر دو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، یہ بھی ہے۔ یا عام جو صدقہ خیرات ہے وہ بھی ہے، جو مال کا حق ادا کرنا ہے وہ بھی ہے۔ ہم اس کو ایسے ہی لیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں قبل اس کے کہ ہماری موت کا وقت آ جائے، قبل اس کے کہ ہماری موت کا وقت آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے یا حج نہیں کرتا ہے اپنے مال خرچ کر کے، موت سے پہلے اگر نہیں کیا تو موت کے وقت وہ طلب الکرۃ، یعنی دوبارہ بھیجا جانے کو وہ طلب کرے گا، یعنی دوبارہ بھیجنے کو طلب کرے گا، اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، طلب کرے گا۔ تو کسی نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہ اما تتق اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ امؤمن یطلب الکرہ، کیا مومن دوبارہ بھیجا جانے کو وہ پسند کرے گا یا طلب کرے گا مومن؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ، یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم سے لے کر خبیر بما تعملون تک اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی۔ اور دوسرا یہ کہا کہ یہ آیت جو انفقوا مما رزقناکم ہے، قال ابن عباس هذه الآية أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الدنيا، یعنی کوئی بھی مومن دنیا کو پسند نہیں کرے گا اس وقت، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ موت کا وقت آ جائے تو مخلص مومن کیوں کہے گا ان نعمتوں کو جو آخرت میں اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں یا موت کے بعد اس کے لیے جو ابدی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کو چھوڑ کر کیوں یہ طلب کرے گا؟ لیکن کب کرے گا؟ جب کہ وہ مال کا حق ادا نہ کیا ہو۔ تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہوں گا، میں مخاطب ہوں سب سے پہلے ان باتوں کا، کہ میں یہ سوچوں کہ میں کیا کیا حق ادا نہیں کیا ہوں مال میں، اگر نہیں کیا ہوں تو میں کر لوں انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔ ورنہ بہت بڑی ایک یہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اشد علی المؤمنین ہے کہ بہت سخت آیت ہے یہ، کہ پوری زندگی دین کے لیے بھی کچھ کر لے یا نیک کام کر لے، نماز روزہ سب کچھ کر لے،
لیکن مال کا جو حق ہے اگر ادا نہیں کیا ہے تو یہ کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو تاکہ میں واپس جاؤں اور مال کا حق ادا کر کے آؤں۔ تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مہلت مانگے گا، یہ حج نہیں کیا ہے تو وہ حج کرنے کے لیے مہلت مانگے گا۔ خاص طور پر میں تو پہلے کہہ دیا کہ میں سب سے پہلے اس کا مخاطب ہوں، تو خاص طور پر ہم لوگ زکوٰۃ تو بعض لوگ پھر بھی ادا کر دیتے ہیں، اکثر لوگ حج کرنے میں بہت سستی کرتے ہیں یا حج کرنے میں بہت ہی پس و پیش کرتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور سوچتے ہیں کہ یہ گھر بنا لیں، وہ گھر لے لیں، وہ پراپرٹی لے لیں، کیونکہ پراپرٹی یا مال جمانا بری چیز تو نہیں ہے، لیکن انسان کے حص ختم نہیں ہوتے۔ جیسے مال جمع ہوتا ہے تو فوراً وہ سائٹ، وہ فلاں، یہ فلاں، وہاں سے فون آیا، یہاں سے فون آیا، وہ خرید کے رکھ لیں، یہ جمع کر کے رکھ لیں، یہی فکر میں ہوتے ہیں۔ حج کرنے کے تعلق سے سوچتے نہیں ہیں جلدی۔ تو اگر حج فرض ہو چکا ہے اور نہیں کیا ہے تو مفسرین کہتے ہیں اس کے لیے بھی مہلت مانگے گا آدمی موت کے وقت۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جیسا یہ جو اس بات پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کوئی بھی آدمی رجوع نہیں چاہے گا دنیا میں، ان آخرت کے یا موت کے بعد کی جو نعمتیں ہیں اس کو چھوڑ کر واپس آنا نہیں چاہے گا۔ لیکن امام قرطبی کہتے ہیں کہ شہید کے علاوہ جیسا کہ ایک حدیث ہے جس میں شہید کی تمنا ہوگی کہ بار بار میں شہادت پاؤں، بار بار مجھے دنیا میں بھیجا جائے، بار بار میں شہادت پاؤں۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی حق بھی ادا کر دیا، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تو وہ بار بار آ کر شہادت میں اتنا مزہ ملے گا اس کو، اور شہادت کا اس کو اتنا، شہادت کی اتنی لذت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی چیز رکھی ہے کہ بار بار وہ شہادت کی تمنا کرے گا، ہوگا نہیں لیکن تمنا کرے گا۔ وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ بری چیز ہے کہ انسان اطاعت میں، فلاح میں، پوری دین کے کاموں میں، دین میں انسان اپنا وقت گزارے، سب کرے، لیکن بعد میں اللہ کا جو مال ہے اس میں اس کا حق ادا کرے بغیر مر جائے تو مرتے وقت یہ تمنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری موت سے ہم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو مہلت تو کسی کو نہیں ملے گی، مہلت تو کسی کو نہیں ملے گی۔ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو صالحین میں سے ہونے کا مطلب، نیکوکار میں سے ہونے کا مطلب یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی مہلت چاہے گا، یا یہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا یا حج کر لوں گا، لیکن عمومی بھی اس کو لینا ہے کہ میں نیک کام کر لوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مہلت دی ہو۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، یعنی اس کے موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ایک پل بھی دیر نہیں کی جائے گی اس میں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ بخوبی خبر رکھنے والا ہے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مال میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہمارے زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگ معانی کلمات پڑھ لیتے ہیں جو یہ ہے۔ لووا رؤوسهم عطفوها وامالوها اعراضا واستكبارا۔ عطف کے معنی بھی امالہ کے ہی ہیں، مرادف ہیں دونوں، کہ اپنے سروں کو موڑ لیا انہوں نے اور ٹیڑھا کر لیا، اعراضا واستكبارا، اعراض کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، یصدون یعرضون، اعراض کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ خود بھی رک گئے، وہم یصدون وہم مستكبرون، رکتے ہوئے یعنی
اطاعت سے رک جاتے ہوئے، استغفار کی طلب سے رکتے ہوئے. یہاں پر یصدون کا معنی رکتے ہوئے بلکہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا. حتی ينفضوا حتی يتفرقوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْأَرْزَاقُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَيَرْزُقُ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَبَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَبَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ. اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق. اللہ تعالیٰ مہاجروں کو رزق دے گا اگرچہ اہل مدینہ انکار کر دیں ان پر خرچ کرنے سے. لیکن ایسا تو تھا نہیں کہ اہل مدینہ ان پر انفاق کرنے سے رک جاتے. وہ بھی مخلص تھے، انصار تھے. وہ کچھ باتوں پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی منع کیا اور کہا کہ ایسے الفاظ نہ کہیں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. الاعز یریدون به انفسهم، الاعز سے مراد وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. الاذل یریدون به المؤمنین، ذلیل سے مراد وہ مومنوں کو سمجھتے تھے. للہ العزہ القوة والغلبہ. الاستكبار ما يستفاد من الآيات برضه. الاستكبار وادعاء العظمة من صفات المنافقين. تکبر کرنا اور بڑپن کا دعویٰ کرنا منافقین کے صفات میں سے ہے. تکبر کرنا اور بڑپن کا دعویٰ کرنا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا منافقین کے صفات میں سے ہے. عدم جواز الاستغفار للمنافقین والمشرکین، جائز نہیں ہے استغفار کرنا منافقین اور مشرکین کے لیے. من كتب اللہ له الشقاء فلا سبیل الى اسعاده، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بدبختی کا فیصلہ کر دے اس کو خوش یا خوش نصیب کوئی نہیں بنا سکتا. اذیۃ المسلمین والتحریض علیہم من علامات المنافقین، مشبخت منافق، مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کے خلاف ابھارنا. التحریض علیہم کا مطلب ہے ان کے خلاف ابھارنا، جیسا کہ انہوں نے کیا تھا. من علامات النفاق، نفاق کی علامتوں میں سے ہے. الطریق القویم، الطریق القویم لاکتساب العزت هو استمدادها من اللہ تعالی، سیدھے راستے پر. القویم کا معنی ہے سوی، سدید، صحیح، مستقیم، معتدل، یہ تمام اس کے معنی ہیں. کس کے؟ قویم کا. طریق القویم یعنی طریق المستقیم یا طریق السدید، سیدھا راستہ. عزت پانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. جیسا کہ اس نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور یہ لوگ ایسے ہی اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان آیتوں سے ما حاصل یہی ہے کہ اگر کوئی عزت والا بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت والا بنا دے وہی عزت والا ہے. سیدھا طریقہ یہی ہے. یہ بڑپن کر کے اپنے آپ کو تکبر کے ذریعے بڑا بنا کر، کسی کو ڈانٹ کر، کسی کو دبا کر، کسی کو ذلیل کر کے عزت والے بنے، تو یہ صحیح طریقہ تو نہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. الغلبۃ والقوۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، غلبہ اور قوت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. المنافقون لا يعلمون ولا يفقهون حقائق الامور، منافقین جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں معاملات کی حقیقت کو. یعنی معاملات میں وہ ظاہر ہی سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، اس کا انجام نہیں جانتے ہیں، اور اس کا جو ما حصل ہوگا وہ بھی نہیں جانتے ہیں منافقین. اللہ تعالی ہم تمام کو ان برے صفات سے بچائے. صلۃ الآیات بما قبلها، یعنی یہ جو آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اس کا کیا تعلق ہے پچھلی آیتوں سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. لما بین سبحانہ صفات المنافقین
نادى المؤمنين محذرا من سبب خطير للنفاق هو التجاوز في حب المال والولد وتقديم حبها على طاعة الله. جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا منافقین کی صفات کو تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو پکار رہے ہیں، یعنی مومنوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈراتے ہوئے ان اسباب کو اختیار کرنے سے نفاق کے جو بہت ہی خطیر ہیں یعنی خطرناک ہیں. وہ کیا ہے؟ اپنے مال اور اولاد کی محبت میں حد سے تجاوز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھی بڑھ کر اس محبت کو بنانا، مال اور اولاد کی محبت کو بڑھانا، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بنانا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال اور اولاد کی محبت کو رکاوٹ بنا دینا، اس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اور بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. لا تلہکم لا تشغلکم. الہا یلہی کے معنی ہے کہ الاشتغال بالشہوت، یعنی اس کے شہوت کے ساتھ، اس کے چاہت کے ساتھ مشغول ہو جانا. من قبل ان یأتی احدکم الموت وقت الاحتضار، یعنی قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے تو حاضری کا جو وقت ہے یعنی سکرات کا جو وقت ہے وہ آنے سے پہلے، کیونکہ وہاں سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی کسی کی اچانک موت آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کب دوبارہ آنے کے لیے جب وہ طلب کرے گا، جبکہ فرشتے اس کو دکھائی دیں اور اس کے موت، اس کا روح قبض کرنے کا جو وقت ہے اس وقت انسان طلب کرے گا. ذکر اللہ کا طاعتہ لولا اخرتنی ہلا اخرت موتی، کیوں نہیں میری موت کو تو پیچھے کر دے، آگے کر دے، یعنی اور تھوڑا موت کا وقت اور تھوڑا آگے بڑھا دے. اجلها وقت موتها. ما استفاد من الآيات؟ العمل في طاعة الله هو الهدف الحقيقي للمسلم، لا ينبغي أن يشغله عنه شاغل في هذه الحياة. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرنا یہ حقیقی مقصد ہے ایک مسلمان کا. لا ينبغي أن يشغله، یعنی اس مقصد کو غافل ہو کر انسان اپنے زندگی میں نہ کھو دے، انسان اپنی زندگی میں اپنے اس مقصد کو نہ کھو دے دنیاوی امور میں غافل ہو کر. الارزاق بید اللہ جل جلالہ، بید اللہ جل جلالہ یمنحها من یشاء من عبادہ. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہے رزق دیتا ہے، بس انسان پر کوشش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. التحذير من الانصراف عن العمل الصالح الى جمع حطام الدنيا. ان آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ تحذیر کرنا ہے من الانصراف عن العمل الصالح، عمل صالح سے دور ہونے سے بچنا چاہیے. الى جمع حطام الدنیا، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے پیچھے، یعنی دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی خاطر انسان عمل صالح سے انصراف نہ کرے، انصراف کرنے سے بچے، عمل صالح سے دور ہونے سے بچے، مال و متاع جمع کرنے کی خاطر، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی خاطر. حطام کے معنی ہے متاع. تحریم الشح وعدم الانفاق، تحریم الشح وعدم الانفاق فی اوجہ الخیر. حرص کرنے سے، لالچ کرنا حرام ہے، اور خیر کے کاموں میں انفاق نہ کرنا بھی حرام ہے. لالچ کرنا حرام ہے اور خیر کے کاموں میں نہ
خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ تو ادا کر دیا، پھر یہ کیوں خرچ کروں، وہ کیوں خرچ کروں، اس میں کیوں خرچ کروں، ایسے سوچنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو انسان خرچ کرے۔ النهي عن الانشغال بالاولاد الى درجة تمنع من اداء الواجب الديني، منع کرنا ہے۔ ان آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ النهي عن الانشغال بالاولاد، اولاد سے مشغول ہو جانا اس درجے تک کہ دینی واجب کو ادا کرنے سے قاصر ہو جائے انسان۔ اولاد کی محبت اس کو دینی واجب ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اولاد کی محبت دینی واجب کو ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ الترغیب فی الانفاق فی اوجہ الخیر واخراج الزکاۃ المفروضہ، ترغیب دلانا ہے خیر کے کاموں میں انفاق کرنے پر، واخراج الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دلانا ہے۔ ان آیتوں کا مستفاد المبادرۃ الی العمل الصالح قبل تصرم الحیات وحلول الاجل، جلدی کرنا ہے عمل صالح کی طرف، عمل صالح کے لیے جلدی کرنا ہے قبل اس کے کہ انسان کی حیات ختم ہو جائے اور اس کے موت کا وقت آ جائے۔ تصرم کے معنی ہے انقضا، تصرم انقضا مضى، اس کی حیات ختم ہونے سے پہلے، گزر جانے سے پہلے اور موت آنے سے پہلے انسان کو جلدی کرنا چاہیے نیک عمل کے لیے۔ جی کوئی بات ہے پوچھے۔ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔